بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ اے لوگو، تم نے کہیں رسول اللہ کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو یا مجھے آپ کا پتہ بتا دو۔ پھر آپ اسی غم ہجر میں مدینہ کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں تشریف لے گئے۔ 1 سال بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اے بلال، تو نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال یہ خواب دیکھ کر لبیک یا سیدی یا آقا، غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور اسی وقت رات ہی کو اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ چل پڑے۔ رات دن برابر چل کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضرت بلال سیدھے پہلے مسجد نبوی میں پہنچے اور حضور کو ڈھونڈا مگر حضور کو نہ دیکھا۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، جب وہاں نہ ملے تب مزار انور پر حاضر ہوئے اور رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، حلب سے غلام کو یہ فرما کر بلایا کہ ہم سے مل جاؤ۔ اور جب بلال زیارت کے لیے حاضر ہوا تب حضور پردہ میں چھپ گئے۔ یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہو کر قبر انور کے پاس گر گئے۔ بہت دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو قبر انور سے اٹھا کر باہر لائے گئے۔ اس عرصہ میں بلال کے آنے کا سارے مدینہ میں غل ہوا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال آئے ہیں۔ سب نے مل کر بلال سے درخواست کی کہ اللہ کے لیے ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال فرمانے لگے۔ دوستو، یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ جب حضور کی اس دنیاوی زندگی میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا۔ اب بتاؤ کہ کسے دیکھوں گا؟ مجھے اس خدمت سے معاف رکھو۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے انکار ہی کیا۔ بعض صحابہ کی یہ رائے ہوئی کہ بلال کسی کا کہنا نہ مانیں گے۔ جب تم کسی کو بھیج کر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلا لاؤ، اگر وہ آن کر بلال سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بلال کو عشق ہے۔ یہ سن کر ایک صاحب جا کر حضرت حسن و حسین کو بلا لائے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آ کر بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، آج ہمیں بھی وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر کہا، تم میرے محبوب کے کلیجہ کے ٹکڑے ہو، نبی کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے منظور کروں گا، تمہیں رنجیدہ نہ کروں گا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچے گا۔ اور پھر فرمایا، حسین رضی اللہ تعالیٰ مجھے لے چلو، جہاں کہو گے اذان کہوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مسجد کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ بلال نے اذان کہنا شروع کی، اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں یہ وقت عجب غم اور صدمہ کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے 1 زمانہ ہوا تھا۔ آج مہینوں کے بعد اذان بلالی کی آواز سن کر حضور کی دنیاوی حیات مبارکہ کا سماں بن گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سن کر مدینہ منورہ کے بازار گلی کوچوں سے لوگ آن کر مسجد میں جمع ہوئے۔ ہر شخص گھر سے نکل آیا، عورتیں باہر آ گئیں، اپنے بچوں کو ساتھ لائیں۔ جس وقت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا، 1000 چیخیں ایک دم نکلیں۔ اس وقت رونے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ عورتیں روتی تھیں، ننھے منھے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے کہ تم بتاؤ کہ بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے، تو رسول کب تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا اور حضور کو آنکھوں سے نہ دیکھا تو حضور کے غم ہجر میں بے ہوش ہو کر گر پڑے اور بہت دیر کے بعد ہوش میں آ کر اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام واپس چلے گئے۔ ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔